حالات حاضرہ۔ پیپلز پارٹی میں پہلے تھے راجہ ریاض فیصل آباد سے، بعد میں تحریک انصاف میں چلے گئے، پھر تحریک انصاف سے منحرف ہو گئے، اب وہ اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن الیکشن لڑیں گے نون لیگ کے ٹکٹ پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 10 سال بھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لوگوں کے مسائل حل ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے مشورے سے نگران وزیر اعظم تعینات ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن 10 سال بھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم بنے تو پھر 2 سال الیکشن نہیں ہوں گے۔ یعنی بے یقینی کی ایک فضا قائم ہے۔ کچھ نون لیگ کے لیڈروں کے انٹرویو دیکھ کے یہ تاثر ابھرا کہ جیسے ان کو پورا یقین ہے کہ اگلی حکومت نواز شریف کی ہوگی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز ہوں گی۔ ہم ہارون الرشید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر، یہ جو آنے والے دن ہیں ان میں کیا ہونے والا ہے، مختلف پارٹیوں کے ساتھ کیا ہو گیا، ان پر کیا بیتے گی اور ان کا کیا مستقبل ہے؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، بلاول بھٹو کا بڑا شور تھا کہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اب بات وہ دبتی جا رہی ہے، بتائیے۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ جو کچھ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہونے والا ہے، دیکھیے میں اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں، انفارمیشن تو ہمارے پاس پوری نہیں ہے، محدود سی ہے، لیکن میں آپ کو پتہ ہے اپنی جبلت پہ انحصار کرتا ہوں، اپنے کیفہ پر اور تجزیے پر انحصار کرتا ہوں۔ اندازے انسانوں کے، انسانی اندازے غلط بھی ہوتے ہیں، درست بھی ہوتے ہیں۔ ایسا سلوک ہونے والا ہے سیاسی جماعتوں پہ کہ یہ ہکا بکا رہ جائیں گی اور اپنے زخم چاٹتے رہ جائیں گی اور بغلیں جھانکیں گی۔ سب کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، سب کے ساتھ بلا استثناء۔ یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم، نہیں 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 نہیں، مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیں، آج ذرا وہ نہ کریں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ٹوٹل کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے نکل گیا۔ یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنا چاہتے تھے، اب ان میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نواز شریف جو منصوبہ ہے، نواز شریف وزیر اعظم ہوں گی، شہباز شریف وفاقی کابینہ میں ہوں گے، مریم وزیر اعلیٰ ہوں گی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ جی پنجاب کی ظاہر ہے، پختونخوا کی تو نہیں ہو سکتی۔ وہاں کولیشن گورنمنٹ ہوگی پختونخوا میں۔ اچھا، بلوچستان میں جو پارٹی موجود ہے یہی پارٹی ہوگی اور کولیشن بنیں گی، ٹھیک ہے۔ کسی پارٹی کی سیٹیں 60-70 سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ صدر مملکت کون ہوگا سر؟ ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ، یہ پوری کہانی ہے، اس افسانے کے بیچ میں نہ ہے۔ اچھا، پوری کہانی ہے یہ۔ اچھا، یہ جناب دیکھیے نا، زرداری صاحب کا پلان کیا تھا، بلوچستان میں خریداری کریں گے، سرائیکی بیلٹ میں خریداری کریں گے، پختونخوا میں خریداری کریں گے، 70 80 90 بنا کے نون لیگ سے تھوڑی سی زیادہ سیٹیں لے کے 50 ارب 100 ارب 200 ارب جتنا بھی خرچ کرنا پڑے تو وہ تو 6 مہینے میں کمایا جا سکتا ہے۔ بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں گے، اور بلاول کو انہوں نے کہا کہ امریکیوں کے پاؤں پکڑے رکھو، بس تمہارا ایک کام ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ہوا یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ پختونخوا میں کیا ہوا، پیپلز پارٹی میں جاتے جاتے لوگ جو ہیں وہ پرویز خٹک کے ساتھ چلے گئے۔ بلوچستان میں جاتے جاتے جناب زرداری صاحب کے ساتھ وہ بزنجو صاحب نے انکار کر دیا ہے، اور وہ جناب وہ اپنا جو پارٹی ہے آپ، ہاں جی، باپ جو بھی ہے۔ اچھا، سرائیکی بیلٹ میں بھی ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی، لوگ جہانگیر ترین گروپ میں جا رہے ہیں۔ 60-70 سیٹیں ایک پارٹی کی، 40-50 ایک پارٹی کی، جہانگیر ترین کی ریزنیبل سیٹیں ہوں گی، پرویز خٹک کی ریزنیبل سیٹیں ہوں گی، اپوزیشن کا رول بظاہر اس کو دیا جائے گا پی ٹی آئی کو، لیکن اس کی محدود ہوگی، موسٹ پروبیبلی گرفتار کر لیا جائے گا، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ انہیں 1 دن کی سزا دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ نااہل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کھیل ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پالیسیاں جو وہاں بنیں گی جن کے پاس طاقت ہے۔ دیکھیے اصول کیا ہے پولیٹیکل سائنس کا، اگر آپ مارل اتھارٹی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، جیسے ڈیگال نے کی، جیسے چرچل نے کی، جیسے روزویلٹ نے کی، جیسے قائد اعظم نے کی، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے راستے میں آئے۔
اور اگر آپ طاقت سے حکومت کرتے ہیں تو جس کے پاس طاقت ہے وہ حکومت کرے گا. تمام سیاستدانوں نے طاقت کے ذریعے حکومت کرنے کی کوشش کی ہے, کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب یہ کسی کے پاس پورا مینڈیٹ آ ہی نہیں سکتا ان حالات میں. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں جس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ جو نون لیگ کے اخبار نویس ہیں اور پیپلز پارٹی کے اخبار نویس ہیں, اگرچہ وہ محدود چند ہیں, باقی جو ہیں تھوڑا بہت جھکاؤ رکھتے ہیں, لیکن وہ غراتے ہیں بھیڑیوں کی طرح. جب وہ کسی ٹاک شو میں جاتے ہیں, ایسے رپورٹر ہم نے دیکھے ہیں جن کے گھر والے ان کی بات نہ سنیں, لیکن جب وہ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو 50 سال کا تجربہ رکھنے والے اخبار نویسوں کی تحقیر اور تذلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ میسیج ان کا یہ ہوتا ہے کہ تجھے کیا پتا, میں تو ایسے آدمی, ان کا لہجہ کہتا ہے میں تو ایسے آدمی سے مل کے آیا ہوں جس نے مجھے کاغذ پہ بتا دیا ہے کہ کتنی سیٹیں ہیں. رزلٹ بن چکا ہے. تو عوام میٹر نہیں کرتے سر, عوام میٹر نہیں کرتے اگر 60% لوگ ووٹ ڈال دیں. عوام کو ملحوظ رکھ کر ہی بنایا جائے گا. عوام کو اتنا یہ ہے منصوبہ. اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے, یہاں پروردگار عالم کا فیصلہ کیا, اس ذات کریم کا فیصلہ کیا, یہ تو ہم جانتے نہیں ہیں. یہ تو وہ کسی کو بتاتا تھوڑی ہے. ممکن ہے کسی درویش کو کشف ہو جائے اور ممکن ہے وہ بتا دے. نجومیوں کے کہنے پہ ہم نہیں جاتے. نجومی دو طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. نجومی ایک تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کپتان کہیں دکھائی نہیں دے گا. اچھا. اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ وہ چھا جائے گا. اور جو کہہ رہے ہیں دکھائی نہیں دے گا وہ دانت بھی ساتھ پیستے ہیں. اور تمسخر کا لہجہ ہوتا ہے, صاف نظر آتا ہے کہ بھائی یہ نہیں بول رہا, میں نہیں بول دی, میرا یار بولتا. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ جو اخبار میں غراتے ہیں, دیکھیے ایک وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے اختلاف رکھتے ہیں, ان کا حق ہے, جیسے کسی کا حق ہے کہ اس سے نرم گوشہ رکھے, اسی طرح اختلاف رکھنے کا صحیح ہے. ایک وہ ہیں جنہیں ہنکا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بادشاہ جب شکار کھیلتے تھے تو پوری فوج جنگل کا محاصرہ کر لیتی تھی اور وہ جانور جو ہے چھوٹے دائرے میں سمٹ جاتے تھے, اور پھر جو درندوں کو مار دیا جاتا تھا, اور جو کھانے کے قابل جانور ہیں یعنی ہرن وغیرہ یا خرگوش ہے یا جو بھی ہے, ان کا گوشت پکا کے کھا لیا جاتا تھا. یہ اخبار نویس اس طرح کی حرکتیں باز کر رہے ہیں, اور ان کے چہروں پہ ایک شیطانی مسکراہٹ ہوتی ہے کہ ہم بھی اقتدار میں سے شریک ہوں گے اس کی لذت میں. ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. اقتدار کے مزاج میں ارتکاز ہوتا ہے. اقتدار کی نفسیات یہ ہے, وہ کم از کم ہاتھوں میں سمٹنا چاہتا ہے. وہ جو تربیت یافتہ باشعور معاشرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اقتدار کو تقسیم کرنا چاہیے. یونین کونسل کی سطح تک بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے, اور سول ادارے ہونے چاہیے, ٹیکس کلیکٹرز مضبوط ہونے چاہیے, سول سروس کو اپنا کام کرنا چاہیے. وہ ڈھانچہ ہے, وہ سریا ہے عمارت کا سول سروس. اور فلاں کو زراعت میں یہ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, کابینہ کو یہ کرنا چاہیے. وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں قائد اعظم کے بعد. پاکستان میں تو کوئی پارٹی کبھی رہی نہیں ہے. لیڈر ہوتا ہے, لیاقت علی خان صاحب لیڈر تھے, فلاں لیڈر تھا, سکندر مرزا تھے, غلام محمد تھا, فیروز خان ان کو کون پوچھتا تھا, ایوب خان لیڈر تھا, اب بھٹو لیڈر تھے, اپنا کچھ عرصہ یحییٰ خان رہے, ادھر شیخ مجیب الرحمان بن گیا, ادھر بھٹو صاحب آ گئے. بھٹو کے بعد پھر آپ کو پتا ضیاء الحق کے لیڈر تھے, ضیاء الحق کے بعد یہ تھے نواز شریف لیڈر رہے. نواز شریف کی بڑی اہمیت تھی, بے نظیر بھی رہیں, لیکن یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے تیار تھے ہر وقت. جس کے پاس طاقت تھی, یعنی ایک دوسرے کو ان کے بس میں چلتا تو اپنے ہاتھوں سے چھری سے ذبح کر دیتے. اور اب یہی صورتحال ہے. اگر یہ ذرا ہوش مندی کا مظاہرہ کریں, ہوش مندی کا مظاہرہ یہ نہیں ہے سازش کریں, سازش کرنے والا جو ہے خاک چاٹتا ہے. ہارون صاحب, آج ہم نے بات کرنی تھی اسلامیہ یونیورسٹی کے موضوع پہ بھی, لیکن ہمارا تو اب ٹائم سارا سیاست میں ہی صرف ہو گیا. تو نہیں, دو چار فکریں تو میں اس پہ ضرور کہیے آپ. جی جی ٹھیک ہے. اسلامیہ یونیورسٹی میں جو یہ سکینڈل ہوا ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی میں کوئی حقیقت بیان نہیں کر رہا. حقیقت یہ ہے, عطر محبوب صاحب جو ہیں وہ اپنا کیس پیش ہی نہیں کر سکے.
دیکھیے 1,75,000 5 کیمپس ہیں, 1,75,000 لڑکیاں تھیں اس میں پچھلے 5 سال میں. اس میں سے 100 بچیاں جو ہیں وہ ہیں جن کی فلم بنائی گئی ہے, وہ مجبور تھیں یا انہوں نے خود بنائی. یہ ریشو نکلتا ہے 0.01% سے کچھ کم. یہی باقی معاشرے کا تناسب ہے. ایک پولیس اہلکار پکڑا گیا, اس کے ذریعے پھر پکڑ لیا گیا طارق بشیر چیمہ کے صاحبزادے کو. طارق بشیر چیمہ پٹ ہز فٹ ڈاؤن, اپنی ساری طاقت استعمال کر کے انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کرایا. اور وہ اپنا جو ڈائریکٹر فائنانس ہیں وہ, اور پھر اعجاز جو ہیں تو وہ سیکورٹی انچارج. اعجاز صاحب نے ایک مافیا بنا رکھی تھی, انہیں ہر کیمپس سے فلمیں بھیجی جاتی تھیں. وہ آن ریکارڈ نہیں تھے, وہ خفیہ تھے سیکورٹی گارڈز, ٹھیک ہے. اور وہ ہیں صرف 100 بچیوں کے, اور 5 سال میں یہی باقی معاشرے کا تناسب ہے. مطلب یہ کہ بہت مبالغہ آرائی کی گئی ہے, اس میں بہت مبالغہ آرائی کی گئی ہے. اچھا یہ ساری کہانی کس نے ڈگ آؤٹ کی ہے؟ یہ اقرار الحسن نے کی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اقرار الحسن از ویری کیئرفل اور پوری تحقیق کرنے والا. اس کا کریڈٹ میں نہیں لے سکتا, کوئی بھی نہیں لے سکتا. اقرار الحسن کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. یہ ہے کل کہانی. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.